نام تھا عبدالعزیز. اے شاہ عبدالعزیز اطہر ہماری جان تھا، جانان تھا عبدالعزیز. گلشن دیوبند کی ایک شان تھا عبدالعزیز. گلشن دیوبند کی ایک شان تھا عبدالعزیز. کیا گیا وہ رونق کے سب ساتھ اپنے لے گیا، جو صدا تڑپائے گا وہ درد فرقت دے گیا. جو صدا تڑپائے گا وہ درد فرقت دے گیا. راج دل پر کرنے والا جوان تھا عبدالعزیز. گلشن دیوبند کی ایک شان تھا عبدالعزیز. اور بلبل باغ نبی کی وہ ادائیں نہ رہی. بلبل باغ نبی کی وہ ادائیں نہ رہی. یاد رہ گئی دوستوں پر وہ صدائیں نہ رہی. یاد رہ گئی دوستوں اب وہ صدائیں نہ رہی. اس زمین پر مثل آسمان تھا عبدالعزیز. اس زمین پر مثل آسمان تھا عبدالعزیز. گلشن دیوبند کی ایک شان تھا عبدالعزیز. اطہر ہماری جان تھا، جانان تھا عبدالعزیز. موت کا طوفان آیا کیا کہوں کیا کر گیا. موت کا طوفان آیا کیا کہوں کیا کر گیا. موسم گل کی روانی میں اندھیرا کر گیا. موسم گل کی روانی میں اندھیرا کر گیا. لے گیا جو زیست کا سامان تھا عبدالعزیز. لے گیا جو زیست کا سامان تھا عبدالعزیز. اطہر ہماری جان تھا، جانان تھا عبدالعزیز. گلشن دیوبند کی ایک شان تھا عبدالعزیز. اور جس کی کوئی آس نہ امید تھی وہ ہو گیا. جس کی کوئی آس نہ امید تھی وہ ہو گیا. تھا چمن میں جس کا جلوہ وہ گل تر کھو گیا. تھا چمن میں جس کا جلوہ وہ گل تر کھو گیا. شیخ تیری جلوتوں، شیخ تیری بزم سر کی تان تھا عبدالعزیز. شیخ تیری بزم سر کی تان تھا عبدالعزیز. گلشن دیوبند کی ایک شان تھا عبدالعزیز. اطہر ہماری جان تھی، جانان تھا عبدالعزیز. چہکار تھی میکار تھی تابانیاں درخشانیاں. چہکار تھی میکار تھی تابانیاں درخشانیاں. آج اطہر چھا گئی ہیں ہر طرف ویرانیاں. آج اطہر چھا گئی ہیں ہر طرف ویرانیاں. چند گھڑیوں کا ہنسی مہمان تھا عبدالعزیز. چند گھڑیوں کا ہنسی مہمان تھا عبدالعزیز. اطہر ہماری جان تھی، جانان تھا عبدالعزیز. گلشن دیوبند کی ایک شان تھا عبدالعزیز. اطہر ہماری جان تھی، جانان تھا عبدالعزیز. اور علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں. میں مولانا خلیل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے عرض کروں گا کہ چند باتیں، چند نصیحتیں ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر معزز علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں، عزیز طلباء کرام، شاہ صاحب جو فوت ہو چکی اور ہم میں وہ نہ رہے اور بہت بڑی داغ مفارقت دے دی گئے. بیماری کے ایام میں نے حضرت شاہ صاحب سے معلومات کیے اور خیر خبر پوچھی، ملاقات کی اجازت گنجائش، تو انہوں نے بتایا کہ اس کی اجازت گنجائش نہیں ہے. ان کے ساتھ غالباً حضرت مولانا انور شاہ صاحب برکاتہ العالیہ کا کہا وہ ساتھ ہوتے ہیں. خیر خبر میں نے پوچھی، حال احوال معلوم کر دیا. دل نے چاہا کہ اس سے ملاقات کر لوں، یا فون پہ رابطہ ہو جاتا تو وہ آواز آخری میرے کانوں میں گونجتی، اور میرے کانوں میں گونجتے ہوئے تو ایک سہارا ہو جاتا. جامعہ حسینیہ شرکیاری میں پڑھاتا تھا اس زمانے میں، ان کے ساتھ واقف ہوئے تھے دونوں بھائیوں کے ساتھ، اور بڑے شاہ صاحب کے ساتھ تو اس سے پہلے کے تعلق تھے. جبوڑی ہم جایا کرتے تھے کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے، اور سنتے کہ اس طرح تاثیر سے بھرپور وعظ وہ فرمایا کرتے ہیں، بات دل کو لگتی ہے. ہری پور سے کبھی مہمان بن کر یہاں آ جاتے، بجنا میں تو پھر جبوڑی کا سفر بھی 1-2 مرتبہ کیا. بعد میں پھر بار بار آنا جانا ہوا. ایک چیز دیکھی پورے خاندان میں، مہمان پر فدائیت، مہمان پر فدائیت. بعض آدمی ہوتا ہے مہمان آ جائے جی چائے شاہی حاضر کر دی اور گئے، لیکن بڑے شاہ صاحب میں، ان کے دونوں صاحبزادوں میں واسطہ انہیں دونوں سے پڑا، فدائیت والا جذبہ موجود ہے. جو پاس ہے سب مہمانوں کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں. اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جو سادات کی خصوصیت ہے وہ خصوصیت پوری طرح موجود ہے. میں الائی گیا ہوا تھا، چھٹیاں تھی تو چھٹیوں میں تنگ آ کر چلا گیا وہاں، چند راتیں گزاری. اسی دن مجھے پتہ چلا، وہاں سے پھر ہم آ گئے اور یہاں سیدھے گھر پہنچے، بغیر ادھر ہی پہنچے جنازے میں. بہرحال بہت بڑا صدمہ ہوا. 2 باتیں میں سوچ رہا تھا. ایک تو شاہ صاحب کی ہم سے جدائی، شاگردوں سے جدائی، استاذوں سے جدائی، دوستوں سے جدائی، یہ چیزیں عرصے تک ستاتی ہیں. جب کوئی نظم یاد آتا ہے، بیان یاد آتا ہے، یا اٹھنا بیٹھنا مل کے جانا یاد آتا ہے. ہمارے 2-3 سفر ساتھ بھی ہوئے کسی پروگرام میں، وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور صدمہ ہوتا ہے. بہرحال یہ سارے صدمات خالص اللہ واسطے ہم نے سہنے. ان کے پسماندہ حضرات نے، ہم سب پسماندوں میں شامل ہیں، تو سہنا ہے انسان سارے صدمات کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کہ آپے سے باہر نکلنا نہیں، آپے کے اندر اندر رہنا. دکھ بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا 2 دکھ جمع ہو گئے. ایک ان کی مفارقت کا دکھ ہو گیا، اور ایک ان کے والد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث سید غلام نبی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو پیرانہ سالی کے اندر ہے، ان سے ان کی جدائی یہ اور زیادہ مشکل ہے. والد محترم کے لیے بڑا صدمہ ہے. مجھ پر یہ بات گزر چکی ہے کہ میرا بھی ایک اچھا بیٹا جوانی کی عمر میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. بات یہ یاد آئی کہ باپ کے مرنے پہ، ماں کے مرنے پہ صدمہ اتنا نہیں ہوتا، اولاد کے مرنے پہ صدمہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صدمہ اس کائنات میں انسانیت کی جدائی کا آدم علیہ السلام کو لگا ہے. ان کا والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے.
والد اور والدہ والدین کی جدائی کا صدمہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں نہیں تھے نہیں۔ ہاں بیٹا ان کا حابیل شہید ہو گیا تو پہلا بیٹا پہلا شہید ہے، اس کے فراق کا جو صدمہ تھا وہ حماسہ ہے، اس کے اندر ایک مقدمہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اس مقدمے کے اندر کہاں سے یہ عربی شروع ہوئی اور اشعار کہاں سے شروع ہوئے یہ وہاں نقل کیا، اچھا خاصا مقدمہ کئی صفحات پر ہے، وہاں آدم علیہ السلام کے اشعار نقل کیے ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں جو درد دل کا اظہار کیا ہے وہ نقل کیا ہے۔ واقعی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بیٹے کی جدائی پر کتنا صدمہ آدمی کا ہوتا ہے، بیٹا بھی عام نہ ہو، عالم ہو، عام نہ ہو اور ایسا بے بدل آدمی ہو، لب و لہجے کا آدمی ہو، لب و لہجے کا آدمی یعنی فن خطابت کے اندر بھی اس کو مہارت ہو، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ بعض چیزیں دوستوں کو معلوم ہوتی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو، بعض چیزیں شاگردوں کو معلوم ہوتی ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، بعض چیزیں استادوں کو معلوم ہوتی ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تو دوستوں کے درجے میں ہیں۔ لیکن جنازے سے جب ہم جا رہے تھے ہمارے استاد محترم میرے چچا حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ جاتے ہوئے سارے ہمارے گھر میں میں نے ان کو بلایا تو بعض چیزیں انہوں نے ایسی بتائی، واقعی مجھے پھر بڑی خفگی ہوئی اور رونا آیا اور بہت زیادہ دکھ ہوا۔ مدرسین کے ساتھ ان کا بڑے شاہ صاحب کے علاوہ کچھ خصوصی روابط ہوا کرتے تھے، وہ انہوں نے یاد کر دی اور یہ کہا کرتے تھے صرف میرے ساتھ نہیں ہر ایک کے ساتھ اسی طرح کی بات۔ یہ بات تو ہم پہلے سے سنتے تھے، پرانے زمانے میں جب پڑھتے تھے اس وقت سے کہ شاہ صاحب میں بھی مدرسین کے اوپر ایک فدائیت والا مزاج ہے، اور پھر بعد میں مدرس تو میں نہ رہا لیکن یہاں آ کر حال دیکھا پتہ چلا کہ واقعی جب ہمارے ساتھ ایسا رویہ ہے تو مدرسین تو سارے اپنے ہوتے ہیں، وہ تو اپنا ایک گھرانہ ہوتا ہے اور وہ تو اپنے ادارے کی آبادی ہوتی ہے، ان کے ساتھ رویہ واقعی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہی بات ان میں بھی موجود تھی، اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ عظیم الشان بلڈنگ کھڑی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ شاہ صاحب قاضی خلیل صاحب، میرا بیٹا جب فوت ہو گیا تھا تو اس وقت کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، بیٹا یتیم شمار ہوتا ہے۔ میرا بیٹا وہ کہہ رہے تھے فوت ہو گیا تو میں یتیم ہو گیا۔ واقعی ہمارا جو تھا، میرے 5 بیٹے اور بھی موجود ہیں اسی کے بھائی، لیکن اس کی خوبیوں والا یا اس میں جو مجموعہ موجود تھا وہ شاید باقی بھائیوں میں اکٹھا موجود نہ ہو۔ یہ خوبیاں اللہ رب العالمین سمیٹ لیتے ہیں۔ بہرحال ہر موقع پہ یہ دکھ ہم سب کو لگے گا، بقدر غم بقدر قربت یہ دکھ لگے گا، بقدر استفادہ بقدر افادہ دکھ لگے گا، بقدر معاملہ دکھ لگے گا، لیکن اللہ واسطے سہنا بھی ہے، آپے کے اندر رہنا بھی ہے اور رحمہ اللہ کے الفاظ کہنے بھی ہیں اور دعائیں بھی کرنی ہیں، اور خاص کر شاہ صاحب کے لیے کہ اللہ ان کو حوصلہ عطا فرما دے اور صبر عطا فرما دے، اور ہمارے شاہ صاحب کے لیے حضرت مولانا شاہ عبد القادر دامت برکاتہم العالیہ ان کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حوصلہ دے دے۔ اور اللہ رب العالمین سمجھدار ہے، وہ جب کوئی کام چاہ لیتا ہے تو آگے عجیب معاملہ یہ بھی ہے کہ کسی نااہل میں اہلیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ سمد ہے، جیسے اللہ سمد ہے اہل کو نااہل بھی بنا دیتا ہے، اسی طرح اللہ سمد ہے نااہل کو اہل بھی بنا دیتا ہے، اور ان کے بچے پسماندگان سارے اہل ہیں۔ اللہ وہ ساری خوبیاں مجموعہ اور ان کے علاوہ جو اسلاف کی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان کی نسل میں منتقل فرما دے۔ اللہ رب العالمین برکتیں بھی عطا فرما دے۔ میں بھی غم میں برابر کا شریک ہوں، ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہے، جیسے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ غمگین ہیں، اسی طرح اسی گھر کے ساتھ برابر کمی بھی غمگین ہے۔ میرے یہ شاگرد یہاں موجود ہیں، گواہ ہیں، جب بھی کوئی سالانہ افتتاحی درجے میرے پاس 2 ہوتے ہیں، ان درجوں میں جب میں طلباء کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سید کون ہے، یہ معلومات کر لیتا ہوں
تو ان میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سید کسی کلاس میں نہیں ہے تو یہ کلاس یتیم ہے. بے شک علماء موجود ہیں، استاد آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بابرکت خاندان ہے، اس کا کوئی فرد اگر موجود ہے تو وہ کلاس یتیم نہیں. تو 1 سال نہیں تھے، میں نے کہا کہ اسے ادھار لے کے آؤ، قرض لے کے، تاکہ ہماری کلاس بارونق بن جائے، آل رسول ہماری کلاس میں موجود ہو. اور جہاں 2-3 ہو جاتے ہیں میں پہلے یہ اعلان کر لیتا ہوں، آواز کرتا ہوں. بڑی محبت ہوتی ہے مجھے اس گھرانے سے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شنکیاری والے، وہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا وقت رہا. تقریباً میرے 10 سال کا عرصہ یا 9 سال کا عرصہ ان کے ساتھ رہا ہے، اور بہت قرب کا عرصہ رہا ہے. تو مجھے وہ خوبیاں بھی معلوم ہیں اور وہ عادتیں بھی معلوم ہیں ان کے وساطت سے جو میں نے دیکھی ہے اور ان کے وساطت سے دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو پورے لوگوں کے لیے عافیت، سرپرستی بنا دے. اللہ رب العالمین ان سب خاندان میں علمی اہلیت، تقویٰ کی اہلیت اور انسانوں کو دین کے تبلیغ کی اہلیت کوٹ کوٹ کر دے دے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی بخشش فرما دے، ان کی شہادت کو قبول فرما دے. چاہے کرونا وائرس ہے تب بھی شہادت ہے، چاہے کوئی اور وجہ ہے تب بھی شہادت ہے، بہرحال شہادت ضرور ہے. اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے، درجات بلند فرما دے، محنتوں کو قبول فرما دے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی قبول فرما دے. جب اس کی قبولیت ہوگی تو پھر یہ ادارہ جب تک رہے گا ثواب پہنچتا رہے گا، شاگرد جب تک چلیں گے تو ثواب پہنچتا رہے گا. یہ رکنے والا ثواب نہیں ہوتا. بہت بڑا ذخیرہ ہے جو اکٹھا کر کے خود تشریف لے گئے اور یہ چیزیں اور یہ سبق اور یہ سارا چھوڑ دیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سب کی طرف سے. سبحان ربک رب العزت عما میں اب اپنے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی وقار الحق صاحب سے عرض کروں گا چند بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے خیال سے جتنی گفتگو کی ضرورت تھی وہ شیخ صاحب نے فرما دی. شاہ عبدالقادر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب مل کر کام کریں گے. جنازے والے دن اتفاق ہوا یہ ساری بلڈنگ دیکھنے کا، اور میں غور کر رہا تھا کہ ایک تعمیراتی کام ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن پوری تعمیر مکمل پردوں